ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم نبی کو مانتی بہت ہے، جانتی کچھ نہیں۔ حاجی صاحب باقاعدہ اپنے پاس چھوٹی سی بک رکھتے ہیں اور جتنوں نے سلام کر پہنچانے کی درخواست کی ہوتی سب کے نام نوٹ کر لیتے ہیں، اور مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ زید نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ بکر نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ عمر نے۔ ایک تو ایسا عطر اس میں لگا ہوا تھا کہ درد سر وہ سونگ کر درد سر شروع ہو گیا، اور کچھ لیٹرز کے اندر بال رکھے ہوئے تھے، بال، اب وہ اللہ ہی جانے اس کی تفسیر کیا ہے، سمجھ رہے، بال رکھے ہوئے، کئی خطوط اردو زبان میں لکھے ہوئے تھے اور باقی ہندی میں تھے، جو اردو زبان کے لکھے ہوئے تو میں نے پڑھے، واللہ العظیم اللہ العظیم کیا کیا تھا اس کے اندر، ان خطوط کے اندر، یا رسول اللہ رحم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ ایک چیز ہے، کسی کو بھی ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے، جاننے کے بعد ماننے کا مرحلہ آتا ہے، جانیں گے نہیں تو پھر مانیں گے کیسے؟ ہماری قوم کا مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم نبی کو مانتی بہت ہے، جانتی کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مانتی بہت ہے نبی کو، سمجھ میں؟ ابھی شیخ نے کہا نا، بولو نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے کٹا دیں گے، فوراً کٹا دیں گے۔ مانتے بہت ہیں، جانتے بہت کم ہیں۔ صحیح طور ماننے کے لیے صحیح طور جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری جو اخروی نجات ہے، اخروی نجات کے لیے جہاں رب کی معرفت ضروری ہے، رب کی پہچان ضروری ہے، وہی نبی کی معرفت اور نبی کی پہچان ضروری ہے۔ قبر کے 3 سوالات میں من ربک کے بعد من نبیک، یہ کیا ہے جو جواب آئے گا نبی محمد، یا صرف محمد کا نام رکھنے سے آ جائے گا؟ جواب نہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، آپ کے لاہب دین کو پڑھیں گے، آپ کے اسوے کو جانیں گے، آپ کی اقتداء کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تب ہماری زبان سے قبر میں جواب نکلے گا نبی محمد۔ میں نے تو کہا نا کہ ہماری قوم نبی کو مانتی بہت ہے، جانتی بہت کم ہے۔ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے بعض احباب نے سنا ہوگا کہ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، اللہ کی پناہ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی معرفت حاصل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے امتیازات، اللہ اور ان کے رسول کے حقوق کیا ہیں۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا سواد اعظم، مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، تقاریر ہوں، خطابات ہوں، نعتیں ہوں، ان سب میں ہوتا کیا ہے؟ سوائے اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سارے حقوق ہم نے نبی کو دے دی، اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ہم لوگ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں جب پڑھ رہے تھے، وہاں کی بات ہے، دیکھیے حج کا موسم آتا ہے نا، حج کے ایام میں، حج کے موسم میں یہاں سے حاجی صاحبان جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو کچھ غلط روایتیں ہیں جن پر اہل بدعت عرصے سے عمل پیرا آج بھی ہوتا ہے۔ ان غلط روایتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ حج پہ جانے والے حاجی صاحب کو رشتہ دار، اڑوس پڑوس، دوست احباب گھر بلاتے ہیں، بلا کے دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے کے بعد کہتے ہیں آپ سرکار کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں اور ذرا ہمارا سلام عرض کر دینا۔ ایک روایت یہ ہے جو چل رہی ہے۔ حاجی صاحب باقاعدہ اپنے پاس چھوٹی سی بک رکھتے ہیں
اور جتنوں نے سلام کر پہنچانے کی درخواست کی ہوتی سب کے نام نوٹ کر لیتے ہیں، اور مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ زید نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ بکر نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ عمر نے، سارے نام نام نام. اچھا یہ پھر بھی اخف ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت وہ کیا ہے، بعض نادان مسلمان ہمارے حاجی صاحبان کے ذریعے سے لیٹرز دے کے بھیجتے ہیں، خطوط. سمجھ میں آ رہی بات؟ تحریری لیٹرز، لکھے ہوئے خطوط. اب کیا ہوا کہ ایسے خطوط کا ایک مجموعہ جو ہے ایک تھیلی میں ہمارے ایک عرب دوست کے ہاتھ لگا. وہ حج کے ایام میں سعودی حکومت کیا کرتی ہے، مدینہ منورہ وغیرہ میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے طلباء کو 40 دن کے لیے یعنی لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جگہ جگہ متعین کیا جاتا ہے. جہاں جہاں حاجی پہنچتے ہیں نا، بقیع قبرستان ہے، شہداء احد کا مقبرہ ہے، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ان سب مقامات پہ ہمارے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے طلباء رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے متعین کیے جاتے ہیں. ہمارے ایک عرب دوست ساتھی مسلم عواد الجوہنی ان کا نام، وہ بقیع میں ڈیوٹی کر رہے تھے. بقیع میں حضرت عثمان کی قبر کے پاس ایک تھیلی ملی ان کو. تھیلی اٹھا لی انہوں نے. اب اٹھا کے جو ہے انہوں نے تھیلی کھول کے دیکھی تو وہ مطلب کاغذات ہیں، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. سیدھے لا کر انہوں نے ہم کو دی تھیلی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو ایسا عطر اس میں لگا ہوا تھا کہ درد سر، وہ سونگ کر درد سر شروع ہو گیا. اور کچھ لیٹرز کے اندر بال رکھے ہوئے تھے، بال. اب وہ اللہ ہی جانے اس کی تفسیر کیا ہے، سمجھ رہے؟ بال رکھے ہوئے. کئی خطوط اردو زبان میں لکھے ہوئے تھے اور باقی ہندی میں تھے. جو اردو زبان کے لکھے ہوئے تو میں نے پڑھے. واللہ العظیم، اللہ العظیم، کیا کیا تھا اس کے اندر، ان خطوط کے اندر. یا رسول اللہ رحم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کیجئے. میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا. کتاب التوحید جو امام محمد بن عبد الوہاب کی ہے، تقویۃ الایمان جو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان دو کتابوں میں شرک کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں ان خطوط میں پائی جاتی تھی. سمجھ رہی بات؟ اللہ کے لیے ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اللہ کے لیے ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. گناہوں کی معافی نبی سے مانگ رہے، رزق اور روزی نبی سے مانگ رہے، اولاد نبی سے مانگ رہے، صحت کے مسائل نبی کے سامنے رکھ رہے. اللہ کے لیے آخر چھوڑا کیا؟ اور نعوذ باللہ سچ مچ انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے. ان کے شاعر نے کہا اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے. نعوذ باللہ. ہاں یہ سب دہراتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے بجلی نہ گر جائے. ہاں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے. جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. والعیاذ باللہ. ہاں یعنی کہاں جا رہی یہ امت؟ نبی کو پہچانا نہیں اس امت نے، نبی کو جانا نہیں اس امت نے، اور جانے بغیر مان رہی ہے. اور جانے بغیر جب مان رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق، اللہ کے سارے اختیارات نبی کو دے. اسے یاد رکھو، سیرت کو پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے آپ کو جاننے کے لیے، آپ سے سچی محبت کرنے کے لیے، آپ کی محبت کے سچے پیمانے کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے.